بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ہر انسان کو عام طور پر اور خاص کر ہر نبی کا جو کام ہے بشیر اور نذیر، احکام خداوندی کلام پاک کا جو پیام ہے، بندوں کے نام، بندوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی سے یہی دو کام بنیادی طور پر ہیں۔ یہ طریقہ کار جینے کا، سوچنے کا، اپنے رب کو یاد کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا، یہ طریقہ، یہ سلیقہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے یہ سمجھا دو۔ سمجھ جانے والوں پر اقرار کر کر اس طریقے سے زندگی اپنانے والے یہ مومن ہیں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ان کو حساب و کتاب ہوگا قیامت میں، خبروں سے اٹھائے جانے کے بعد۔ لیکن اس دنیا کے اندر ہی اے رسول، ہماری طرف سے یہ ہمارا پیام خوشخبری انہیں بتا دینا کہ تم بے فکر رہ کر اس طریقے کے اوپر ثابت قدم رہ جاؤ، دنیا کی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرو، دنیا والوں کی نفرتوں کی، بغض کی، حسد کی، نفرت کی پرواہ نہ کرو۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر دنیا والوں کی طرف سے اسباب زندگی تنگ کر کر زندگی کا سرکل تمہارے لیے تنگ کر دیتے ہیں، ایسا کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اس سے بھی پریشان نہیں ہونا، صبر والا پہلو اختیار کرو، تو تمہارے لیے جو آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ غیب والی چیزیں ہیں۔ نبی کو ہم نے غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، کلام پاک اسی کا حصہ ہے، انہیں بشارت ہے۔ حساب و کتاب سے پہلے نتیجہ سنا دو، یہ مبارکباد ہے۔ اب اس دوسرا کام، جو اس کو یقین نہ رکھتے ہوں، اس طریقے کا عمل نہ کرتے ہوں، یہ طرز زندگی کو پسند نہ کرتے ہوں، منمانی کرتے ہوں، دنیا والوں کے طریقے کو اپنا آئیڈیا بنا لیتے ہو، آئیڈیل زندگی کر لیتے ہو، اسی کو نمونہ سمجھ کر یہ چند روزہ زندگی کے اوپر ہی چلتے پھرتے ہوں، تو اس دنیا کے اندر ہی آخرت کے عذاب جو ہونا تو ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دو۔ اللہ کا عذاب تم کو اس دنیا کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، زندگی میں تنگیاں، مصیبتیں، بلاؤں کی شکل میں آ سکتا ہے، جلد آ سکتا ہے، دیر سے آ سکتا ہے۔ اگر نہیں پلٹو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو آخرت میں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دوزخ کی شکل میں ہوگا۔ دوزخ کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف عذابات ہیں۔ یہ پیام سنانے کے بعد ہر نبی نے ایسا ہی کیا۔ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیام ہے۔ تب سوال یہ اٹھنے لگا غیر مسلموں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر، مسلمان کی مخالفت کرنا، اللہ کی مخالفت، خادعون اللہ و خادعون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جب تمام لوگوں کی پریشانیوں سے، صحابہ کو پریشان کرنے سے، صحابہ کو قتل کرنے سے، صحابہ کی زندگی دشوار کرنے سے
آپ بھی پریشان ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ اسی طرح مسلمانوں سے بھی کہہ دو تم کیوں پریشان ہو؟ پریشان ہے نا، یہ تمہیں رتبہ دینے کے لیے ہے، تمہاری زندگی پاک صاف کرنے کے لیے ہے، تم اللہ کے خالص بندے قرار دیے جانے کے لیے ہیں۔ اب یہ مخالفت تمہاری کرتے کیوں ہیں؟ تمہاری نہیں کرتے، یہ سمجھو، وہ دراصل ہماری کر رہے ہیں، ہمارے کلام پاک کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کا انکار کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے چلو مان لیتے ہیں، ایسا مان لینا نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ آج کی ساری توانائی، طاقت، قوت، اقتدار، پیسہ، دولت، جو ساری دنیا کا طرز چل رہا ہے، تم کو اسلام کے طریقے سے ہٹانا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے طریقے میں آ جاؤ، ہمارے فکر میں ڈھل جاؤ، ہماری بت پرستی کے قائل ہو جاؤ۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہماری طرح تم عیسائی بن جاؤ، یہودیوں کا دعویٰ ہماری طرح یہودی بن جاؤ، مجوسیوں کا خیال تمنا تم بھی آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، خدا ماننے والے بن جاؤ، چور کی فکر تم بھی چور بن جاؤ تاکہ مجھے سکون ہو جائے، تم بھی لٹیرے بن جاؤ، لٹیرے کی فکر۔ آخر تم کس کس کی تمنا کی تکمیل کرو گے؟ ظاہر ہے سب کو ایک ساتھ خوش رکھ نہیں سکتے، وہی مفہوم ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ ان کو راضی کرنے کی فکر مت کرو، راضی کر بھی نہیں سکتے، ہوتا بھی نہیں، تم کو تمہارا جو طریقہ بتایا گیا اس کے پر ٹک جاؤ۔ تو اب یہ ان کا بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مخالفت نہیں، دشمنی تمہاری نہیں، تب میرے خاطر تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں، اور یہی چیز ان کے اوپر بھی ڈالوں گا، یہ اجر و ثواب کے طور پر نہیں، دنیا میں مصیبت کے طور پر، آخرت میں عذاب کے طور پر، جو ہمیشہ کے لیے۔ اس خلاصے کو سمجھنے کے بعد ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات یہ، قرآن کی آیت کے ترجمے سے آپ مقصد تک پہنچ نہیں سکتے، ہر آیت کے تحت اسی کا نام ہے سبب نزول، شان نزول، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، جو بڑا طویل اور تفصیل طلب ہے۔ اس جیسی چیز کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، فیصلہ رزلٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کم و بیش ہر آیت کا تعلق ایسا ہی ہے۔ ترجمہ تو سنے آئے گا، سنا جائے گا، اس ترجمے سے ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، ہم کیا جاننا ہے، کیا سمجھنا ہے، وہ حقائق ہے، اور اسی کی طرف اللہ کا حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اقفال خفل کی جمع، عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہونے لگا۔ یہ ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کا مطلب کیا ہے جاننے کی کوشش کرو، اپنے دل کے خفل کو، تالوں کو تالے لگا کر کیوں رکھے ہو، اس کی حقیقت کو جانو، اس کا پیچھا کرو، تو بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہی چیز قیامت تک ہے، یہی تفصیل حقیقت بیان ہوگی۔
جب قرآن نزول ہو رہا تھا تو اس وقت کے زمانے کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا کام کیا. زمانہ چلا، دن گزر رہے، مہینے گزر رہے، چنانچہ مکے کے 13 سال گزر گئے. مکے کے 13 سال گزر گئے اسلام آ کر. اللہ تعالیٰ کی دھمکی، اللہ کی وعید، اللہ کے دین کے خلاف کرنے والوں کے حق میں جو سنائی گئی، اللہ کے دیندار بندوں کے حق میں جو خوشخبری بتائی گئی، 13 سال طویل میں بھی نظر نہیں آئی. مدینے میں جانے کے بعد بھی مکمل 1 سال تک پھر بھی نظر نہیں آئی. کاروائی شروع ہوئی دوسرے سال سے، ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال سے. تب یہ غلط ذہن میں رہ گئے، کیا ہونے والا ہے، ہم جو کر رہے ہیں صحیح، میں بے ایمانی کر رہا ہوں صحیح، میں دھوکہ دے رہا ہوں صحیح، میں حسد کر رہا ہوں صحیح، میں شراب کا ارتکاب کر رہا ہوں صحیح. سمجھنے لگ گیا انسان. میں قتل کر رہا ہوں صحیح، میں کسی کو لوٹ رہا ہوں صحیح، میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں صحیح، میں کسی کو قتل کر رہا ہوں صحیح، میں ہر طریقے سے لوٹ رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں دولت، دنیا بنا رہا ہوں صحیح. یہ سمجھنے لگ گیا انسان. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ان کی گرفت کرتے ہیں. کہاں ہو رہی ہے؟ کبھی طویل زمانے گزر رہے ہیں، کبھی ایک حکومت آتی، دوسری آتی، طویل زمانہ بھی گزر جاتا ہے. ساری دنیا کا پس منظر کیا ہونے والا ہے؟ ارے کچھ ہونے جانے والا نہیں، یہ سمجھنے لگ گئے انسان. یہ غلط فہمی ہے. کل کی سوچنا کیا ہے، آج کی سوچو، کرتے چلو، یہ سمجھنے لگا انسان. محاورے بھی بنا لیا، کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر ہے، کل کس نے دیکھا ہے، یہ سب محاورے. سوچو آج کی، اب کی، اس وقت کی. اسلام کو سمجھانا ہے آج کی، اب کی نہیں، آج کے بعد کی سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس وقت کے بعد کی سوچو کیا ہونے والا ہے، کل تمہارے ساتھ تمہارا رب کیا کرنے والا ہے، یہ سوچو. تو اس بارے میں ذکر کرتے ہیں بھی آیت شریفہ. آیت شریفہ ساری آیتیں بسر و چشم اعلیٰ افضل کلام پاک ہے مقدس. اس آیت شریفہ میں ایک خاص پہلو ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اب ترجمہ، جتنی چیزیں تفصیل سنا دی گئی ہیں اس پس منظر میں مطلب کے ساتھ دماغ میں اتریں گی، دل کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہیں. یمحو اللہ ما یشاء، ما یشاء جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ کی مرضی کی بات ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ کے پاس اصل کتاب ہے. یہ آخر کا ترجمہ ہوا تو پہلا ترجمہ پہ آئیں گے. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے، بچے سے بھی کہو کتاب، بتا دے گا دیکھو یہ کتاب. بڑے سے بھی پوچھو کتاب، کتاب یہ. اچھا کتاب کی وضاحت تو کرو، کہتے کس کو ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہر ایک کے سمجھ میں داخل ہونے والی بات ہے. اس کی وضاحت کی کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ایسے زندگی میں انسان کے بہت سی چیزیں ہیں، آسانی سے ہر ایک کے اس میں سمجھ میں آتی ہے. اس کا ڈیفینیشن کرو، ڈیٹیل بتاؤ. اب اس کو کن الفاظ میں بتانا پڑیں گا، سوچنے لگتا ہے. ایسی چیزوں کا نام ہے سمجھنے میں
جاننے میں آسان، وضاحت کرنے میں دشوار۔ اس کو فنی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے سہل، ممتنع۔ سہل بالکل ایزی، آسان، اور وضاحت کرنا زیادہ دشوار۔ تو کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیزیں مخصوص عنوان کی، اس لیے کتاب اس لیے کہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایک ٹاپک لیتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کا نام ہے کتاب۔ اس کے ورٹیکل میننگ آتے ہیں مسائل کا مجموعہ، بے ترتیب نہیں، ترتیب کے ساتھ۔ تو انسان کی زندگی کے پیدائش سے لے کر ختم ہونے تک، دنیا کے بنائے جانے سے دنیا کے ختم کرنے تک، لیکن یہاں انسان کو سمجھانا ہے تو ہر انسان سمجھ لے اس کی زندگی کے بارے میں۔ دینے والا وجود اس نے دیا، جب ختم کرے گا، جب تک رکھے گا۔ تیری زندگی کے ہر پہلو، سارے کام آر ریٹن، لکھے جا چکے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے۔ جب لکھے جا رہے ہیں تو تم نے یہ کیسا خیال کر لیا ایسا کرنے والے نے کیا ہوا اس کا، ایسا کر رہی ہے دنیا، کیا ہو رہا ہے ان کا، وہ غلط کر رہے ہیں، دنیا خوشگوار گزر رہی ہے، یہ خیال غلط ہے، ایسا سوچنا غلط ہے۔ ہر چیز تمہارا رب اس کے بد عملی کو، بد خیالی کو، بد عقیدے کو برابر لکھنے کا انتظام فرمایا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور پورا کا پورا ٹوٹل ریکارڈ فرشتوں کے واسطے سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس سیف ہے، محفوظ ہے۔ کیوں رکھ رہے ہیں محفوظ؟ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ یقین کو آگے بڑھاؤ۔ ہر چیز محفوظ ہے، لیکن ایک انسان کو رغبت بھی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، زندگی میں تبدیلی لا دو۔ تمہارا غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے۔ وہ لکھی ہوئی چیزیں، نکفر عنکم من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو جو لکھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے لکھ کر پیش کر دیا، جو لکھے ہوئے ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ میٹ دے گا، نیکیاں باقی رکھے گا۔ اگر تم مٹوانا نہیں چاہتے، جو طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ویسے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بچو گے کیسا؟ آخرت میں تو پکا ہے، دنیا میں بھی پکا ہے۔ اس کا دنیا کا طریقہ بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے۔ کبھی انسانوں کو ان کو ہین حیات اس زندگی میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جاننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے انسانوں کو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں۔ جو زندہ ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، مجھ پر انہیں فلاں نے اتنا ظلم کیا، ظالم مزے میں رہا، میں مظلوم کا مظلوم رہا، زندگی گزارا، اس کا کچھ نہیں بگڑا، یہ خیال غلط۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم چھوڑنے والے، وہ ہو کر رہے گا، وہ بچنے والے نہیں۔ تب مومن کو ایمان میں ثابت قدمی یقین کے طور پر بتا دیا کہ یہ تقدیر والے مسائل اس قسم کے ہیں۔ آیت شریفہ کی وضاحت تفصیل بہت طویل ہے، وہ سب کچھ بیان اس چھوٹے سے وقت میں نہیں ہوں گا، قریب خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر یہ قرآن نازل ہوتا گیا،
اللہ تعالیٰ جتنا ختم کرنا تھا ضرورت تھی ختم کر دے، جتنا باقی رکھنا تھا باقی رکھیے. پارے 28 میں سورہ طلاق ہے، صرف 18 آیتوں والا سورہ ہے. تھا جب نازل ہوا تھا دھیرے دھیرے جمع تھا. سورہ بقرہ جو 286 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اس سے بڑا سورہ تھا. تب یم اللہ ما یشاء یثبت، بندوں کے حق میں جو مفید ہے اگر اس کو میٹ دینا ہے، ان احکام کو نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اختیار ہے. یم اللہ ما یشاء، معاون کے معنی میٹ دینا، ختم کر دینا، آرڈر کو ختم کر دینا، ہٹا دیا اللہ نے. جو انسان کی ضرورت کے لیے قیامت تک، اس کو رکھ دیا. ایک مفہوم یہ بھی، ایک مفہوم اسی آیت کے چاہیے. اسی طرح ایک انسان اپنی زندگی کے اندر یا زندگی کا چھوٹا حصہ بڑا حصہ سے، مان لو کہ ایک شخص کی عمر 80-90 برس ہے، اللہ نے اس کی عمر 100 برس دے ڈالی. 90 برس تک من مانی کیا، دنیا کے لوگ حیران پریشان بھی رہے، مظلوم بھی رہے، لیکن اس کو ہدایت کی توفیق ہو گئی. توبہ کر کے پوری طرح یہ ہوگا پچھلے گزرے ہوئے 90 برس کے بد عملیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اس کی کتاب سے میل دیتے ہیں، نیکیوں کو باقی رکھتے ہیں. اس میں یہ مرضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی موقع، یہ بھی موقع. اور ایک حدیث شریف کی وضاحت کے تحت یہ بات پکی ہے عقیدے میں. ہفتے بھر کے اعمال جمعرات کے دن شب میں، جب جمعے کی شب شروع ہوتی ہے، ہر انسان کی، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ہفتہ بھر فرشتے کرامن کاتبین لکھتے ہیں. وہ فائل رب العزت کے پاس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نام عمل کو اس میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر اس میں دیکھ کر جو عمل کرتے ہیں، نیکیاں رہتی ہیں، برائیاں لکھی ہوئی رہتی ہیں. بعض عمل انسان کے ایسے بھی ہوتے ہیں میننگ لیس، بیکار سے، جن کے اوپر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. ایسی زائد چیزوں کو میٹ دیتے ہیں، مابقی چیزیں ریکارڈ میں نہیں. لیکن اسی ہفتے کے آخر میں، جب آخر میں نیک عمل کر رہا تو پھر اس کے بعد جو اسٹارٹ ہو رہا نیک عمل کے ساتھ ہے، ابتدا نیکیوں کے ساتھ ہے، اس ہفتے کی انتہا نیکیوں کے ساتھ ہے. درمیان میں کچھ اگر ہو گیا ایسا تو ابتدائی اور انتہا کی بنیاد پر ساری کی ساری چیزوں کو نیکیوں کے اندر چینج کر کے رکھ دیتے ہیں. وہی اس کی مرضی ہے رکھنے کی، رکھ دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. بلکہ پوری ٹوٹلی زندگی کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے، اس کی زندگی کی ابتدائی زندگی یعنی نام عمل ابتدا میں صحیح نیکیوں پر ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے. اور مرنے کے وقت جس کو تاکید ہے قرآن میں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، پوری کوشش کرو کہ ایمان اور اسلام والے عقیدے کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ تمہاری آخری سانس نکلے. پچھلے نبیوں نے یہی تاکید اپنے بچوں کو کی ہے، تمہارے لیے بھی یہی تاکید ہے. تو آخر مرحلے میں نیکیوں کا جیسا ہے، تو پچھلی زندگی، درمیانی زندگی کے اندر دوسری قسم کی خرابیاں ہیں جو قابل عذاب ہیں، قابل جہنم رسید ہونے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ شروع کے اور آخر کی بنیاد پر درمیانی اس کو بھی نیکیوں میں شفٹ کرتے ہیں اور اس کو معافی حاصل ہو جاتی ہے. بہت بڑا طویل عنوان ہے، بہت وضاحتیں، بہت سی احادیث. یہ بھی ہے ایک شخص، اس کی زندگی ابھی
30 years before, 30 बरस बाकी है मरने को, अल्लाह जानता है। अगर वो खते रहमी कर लेता है, खते रहमी अरबी इस्तिलाह है, उर्दू भी डीप में जाके पढ़ने वाले समझते हैं, यानी रिश्तेदारों से बेताल्लुक़ी अगर कर लेता है, इस्लाह कर लेता नहीं है, ये गुनाह में बड़ा गुनाह है। ख़ानदानी ताल्लुक़ जो अल्लाह की तरफ से अताशुदा है, और जालनाकुम शुअबन व क़बाइल, हमने बनाए ख़ानदान, काश में वो ख़ानदान से पैदा होता, सोचना गलत, तक़सीम अल्लाह ने कर दिया। नफ़रतें बढ़ा देता है और तलख़ियाँ रिश्तेदारों में छोड़ती है, गलतफ़हमियाँ उसी में पैदा होती है। हर झगड़े के पीछे गलतफ़हमी है, जब फाम सही तो सब सही। उस हदीस शरीफ में है, तो अगर वो खत्ते ताल्लुक़ कर लेता है तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फरिश्ते को, अब उसकी उम्र जो 30 साल बाकी है उसको घटाकर 3 दिन की कर दो। तो इसके लिहाज से उम्र घट रही मुकर्ररा उम्र से। फिर इसके उल्टे मफ़हूम को भी जिक्र फरमाया, अगर उसकी मौत के लिए अब 3 दिन बाकी हैं, सिला रहमी उसकी ज़िद है, ख़ता रहमी की ज़िद सिला रहमी, गलत फहमियों को दूर करके, नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, ये शैतानियत है। अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर वो सिला रहमी कर लेता है, तो उसकी 3 दिन की जो उम्र बाकी है, अब उसकी फरिश्तों से हुक्म देते हैं, अब उसकी 30 साल आगे बढ़ा दो। दूसरी हदीस है, ला यज़ीज़ु फिल आमार इल्लल बिर्रु वस्सिलतु, इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ तक़दीर में ऐसा है, जो लिखा जा चुका है सो लिखा जा चुका। लेकिन अगर हम इंसानों में से किसी की ज़िंदगी को मुकर्ररा ज़िंदगी से आगे बढ़ाना चाहें, तो बढ़ाने वाली चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अमल में वो सिला रहमी है, अक़रबा परवरी है। जब हाकिम आला अगर कहते हैं तो यकीन की तरफ होता है, उम्मीद कहते हैं तो यकीन की तरफ होता है। आम आदमी के खौल के जैसा, जुमले के जैसे चीज़ नहीं रहती। और इससे जो कुछ चाहे कर लेकर, अब क्या होने वाला है सब नहीं, गलत है, युस्बित, अल्लाह ताला उसको झुका तो रखे हैं, ज़िंदगी बाकी है तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा दिल्ला कर लो, अल्लाह को मान जाओ कि वो बख्शने वाला है। अब बख्शिश का तरीक़ा क्या है? अल्लाह बख्श दे, अल्लाह मैं उसके फलां के इतने पैसे दे रहा है, मैं डुबा दिया, तू मुझे माफ़ कर दे, ये तौबा नहीं है, गलत फहमी। अल्लाह ज़िंदगी में मेरी बहुत से नमाज़ें छूट गई हैं, तो मुझे माफ़ कर दे, आज से मैं पढ़ने लगता हूँ, पीछे का हिसाब नहीं देता। अल्लाह ताला मैंने फलां पे बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दे, ये बोलना तो है, लेकिन ये सेकेंड राउंड है, दूसरा मरहला है। फर्स्ट वन, जिसके साथ जुल्म ज़्यादती है उसके रूबरू पेश होना, एतराफ़ करना, माफ़ी चाहना, फिर उसके बाद आपसे जो ज़्यादती है फिर अल्लाह से रुजू होना, दरमियान में रुकावट है। छूटी हुई नमाज़ें पूरी करना, अगर वो नहीं है तो उसके अपने औलाद नस्ल है तो उनसे करना। बाद में ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ नेक बर्ताव, अच्छा बर्ताव करना। फिर वो नहीं मिल रहे हैं तो उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत हमेशा नमाज़ों में करना, माफ़ी के तरीक़े। और नमाज़ें जब तक ज़िंदगी बाकी है अपने ख़्याल में अंदाज़ा कायम करना, दिल में इत्मीनान तक अदा करना। रोज़ों का इसी मामला, ज़कात का इसी मामला, छोटे मोटे चीज़ों का मामला इसी।
اس کے بعد یہ زیادتی والا وَعِندَ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، جس کی بنیاد پر حساب و کتاب ہوں گا، یہ فائلیں سب اسی میں پھر جمع. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہہ رہے تھے، یہ خطاب کر رہے تھے: اللہ تعالیٰ تیرے پاس ام الکتاب ہے، تقدیر نامہ، اعمال نامہ. اگر اس کتاب کے اندر میرے بارے میں بدبخت ہوں ایسا لکھا ہوا ہے تو تیرے سے درخواست ہے، عاجزانہ التماس ہے کہ مجھے اس بدبختی کا لکھا ہوا فیصلہ میرے حق میں میٹ دے. سعادت مندی، خوش نصیبی والا مرحلے میں مجھ کو داخل فرما دے. اگر پہلے سے میں نیک بخت ہوں، سعادت مند ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، ایسا لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو تبدیل نہ کر، اس کیفیت کو باقی رکھ. دعا کرنا. اس لیے فرمایا کہ دعا، آئی ہوئی زندگی کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت، اس کا بھی واحد حل دعا ہے. آنے والی زندگی کے اندر بھی کوئی رکاوٹیں آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، تم دعا والے عمل کو جاری رکھو، تم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کون اختیار کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمانیت و غفاریت پر یقین رکھتا ہو، وہ یقیناً رجوع ہے. لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا بخشنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں. یہ اختیار پورا کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. تو لہذا سہولت، طویل زمانہ مہلت، یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے منشے کو چاہنے والی کیفیت اختیار کر کر باقی زندگی کو گزارنا ہے. زندگی چینج نہیں کرنا ہے. اچھے برے کی تمیز جو پہلے نہیں کرتا تھا اب کرنا ہے. جو غلطیاں ہوئے اس سے یہ کرنا ہے. پہلے کھاتا تھا کھانا ہے، پہلے کماتا تھا کمانا ہے. زندگی کے ہر کام میں لگے رہنا، لیکن بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اصلاح کر لینا، اصلاح کر لینا. پھر ایک دوسرا اعلان تھا، ہم اسلام کے غلبہ دیں گے، اسلام کو غلبہ دیں گے. دنیا چاہتی ہے اسلام سے تعلق رکھنے والے کو، یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک سے ہٹا دوں گا، میں ان کو داخل ہونے نہیں دوں گا، اور جو رہ گئے ان کے ساتھ تنگی والا معاملہ کیا جائے گا، تنگی والا معاملہ کیا جائے گا. کل کے منصف کے اخبار کی خبر ہے، اللہ عالم، امریکی حکومت کا وہاں کے ملک کی طرف سے ایک مسلمان کاروباری، متوسط کاروباری، اس کی دکان پر، اس کے گھر پر نعرے لکھ دیے گئے: تم یہ کاروبار ختم کرو، ہمارا وطن چھوڑو، یہاں سے نکل جاؤ. کچھ بھی ہو، لینا دینا ہے، کموں میں ساری دنیا یہ چاہے، وہ اپنا کرے گی جو کرے گی. تو زندگی دنیا کی تنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، آپ کہیں بھی جاؤ تو ملے گا، کہیں بھی جاؤ ملے گا، آخر کیا کریں؟ تو اللہ کا ارشاد ہے تم اس سے مضبوطی سے قائم رہو. یہی دنیا کی زمین، دنیا کی مملکتیں ان کے لیے تنگ کر دی جائیں گی، تمہارے لیے وسیع کرتے چلے جائیں گے. نمونہ دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی ایک بھی تو مسلمان نہیں تھا. جب حجۃ الوداع آپ کی عمر کا آخر حصے میں سب سے پہلا تھا، پورے کے پورے صحابہ نہیں تھے، پھر بھی جو تعداد جمع تھی
1,24,48,000 1,48,000 1,48,000 جو ایک بھی نہیں تھا، اتنی بڑی تعداد ہوئی نا. اس کے متعلق تفصیل آنے والی ہے.